بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو۔ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے کی؟ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اتنا پریشان کیوں ہو گیا تھا؟ حابیل کی لاش کو چھپانے میں ایک کوے نے قابیل کی مدد کس طرح کی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال اور حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کس نے کی؟ معزز دوستو، اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ ہماری 7ویں ویڈیو ہے۔ اگر اس سے پچھلی قسطیں آپ نے نہیں دیکھی تو ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے لاش کو کھا نہ جائیں۔ وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قابیل کے سامنے 2 کووں کو بھیجا۔ وہ دونوں کوے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کر دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کو کھودنے لگا۔ مردہ کوے کی لاش کو اس نے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ قابیل یہ دیکھ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور اس نے سوچا کہ وہ اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا ہے، اتنا سا بھی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو گڑھا کھود کر زمین میں دفنا دے۔ معزز دوستو، قابیل حابیل کو قتل کرنے کے بعد مردود ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور یمن کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ ابلیس اس کے پاس آیا اور کہا، حابیل کی قربانی آگ اس لیے کھا گئی کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو بھی آگ کے لیے جگہ بنا جو تیرے اور تیری نسل کے لیے ہو۔ قابیل نے ایک آتش کدا بنایا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کو شروع کیا۔ اس کی اولاد نے لہو لعاب کے آلات بنائے جیسے بانسری، ڈھول اور باجے وغیرہ۔ یہ لہو لعاب شراب خوری، آگ کی پرستش اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان نے انہیں غرق کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، میرے عرش کے سامنے میرا حرم ہے، تم بھی جاؤ میرے لیے گھر تعمیر کرو، میں وہاں پر تمہاری اولاد کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میرے پاس طاقت بھی نہیں اور وہاں تک پہنچنے کی رہنمائی بھی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو انہیں لے کر مکہ معظمہ کی طرف گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بھی کسی شاداب جگہ کے پاس سے گزرتے تو فرشتے سے فرماتے، ہمیں یہاں اتار دو۔ فرشتہ کہتا، ٹھہریے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا وہاں بستیاں آباد ہو گئی۔ انہوں نے 5 پہاڑوں سے بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے کی۔ طور سینا، طور زیتون، لبنان، الجودی، کوہ ہرا کے پتھر بیت اللہ کی بنیادوں میں رکھے گئے۔ جب آپ تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو فرشتہ آپ کو لے کر میدان عرفات پہنچا۔ انہیں وہ مناسک حج بتائے جو آج لوگ ادا کرتے ہیں، پھر انہیں مکہ معظمہ واپس لے آیا۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، پھر ہندوستان واپس لوٹ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 40 حج کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر 10 صحیفے نازل کیے جن کا مضمون اسرار و حکمت و طبی، معرفت، فوائد و نقصانات، کیفیات، تسخیر جن و شیطان اور جن میں حساب و کتاب کا علم شامل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی تو آپ نے اپنے فرزندوں سے کہا، کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو، اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے تو انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، جنت کے میوے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کا وصال مبارک جمعہ کے دن ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کی خوشبو، جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خود غسل دیا،
कफन पहनाया और खुशबू लगाई और मलाइका इनका जिस्म मुबारक खाना काबा में लाए और इन पर सारे फरिश्तों ने नमाज जनाजा अदा की, जिसमें हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इमाम थे और सारे फरिश्ते मुक्तदी। नमाज में 4 तकबीरें कही गईं जैसा कि आज होती हैं। फिर मक्का मुअज़्ज़मा से 3 मील के फासले पर मकामे मिना में ले गए, जहाँ के हाजी कुर्बानी करते हैं, और इसी जगह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की। वहाँ मस्जिद खफीफ के करीब कब्र खोदकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की गई। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को कहा था, जिस तरह हम तुम्हारे बाप का कफन दफन करेंगे, इसी तरह तुम फौत होने वाले लोगों का कफन दफन करना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।